جوشر لبن، جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اس کی حیات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ رونا شروع کرتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو کر رونے کی آواز گھر سے نہ آئے تو گھر والوں کو فکر ہو جاتی ہے کہیں مردہ نہ ہو۔ ایسی اللہ کی یاد میں جس کو رونے کی توفیق نہ ہو، سمجھ لو کہ ابھی اس میں حیات نہیں آئی۔ جب خدا کی یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی عظمتوں کو، دوزخ کے عذاب کو، قیامت کی پیشی کو، یہ چیزیں سوچ کر جب دل آنکھیں بہہ پڑیں تو سمجھ لو کہ اب حیات زندگی آ رہی ہے۔ جب خدا تعالیٰ دیکھیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو تنہائی میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، عرش کا سایہ اس کو ملے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث، رجل ذکر اللہ خالد ففاضت عیناہ، تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے بچے کی پیدائش کی علامت اس کا رونا ہوتا ہے، ایسے انسان کی ایمانی پیدائش اور ایمانی حیات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سے رونے کا تعلق شروع ہو جائے، اپنی ندامت۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ کیفیت کو آپ حاجی صاحب نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں۔ کہ بعض وقت ایسے حالات خراب ہو جاتے ہیں دینی لحاظ سے کہ جو بیچارے نیک بندے ہیں ان کی حالت کو میں رونا آتا ہے کہ یا اللہ میرا بچہ نمازی بنا دے، میری بیوی کو نمازی بنا دے، میرے بیٹے کیوں نہیں نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، وہ تو غم میں مرے جا رہے ہیں اور ان کو احساس نہیں، ان کو احساس۔ تو حاجی صاحب نے کس قدر بہترین تعبیر فرمائی، ذرا ان کے شعر اور درد بھرا شعر، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کا ہر شعر آپ کو نہایت درد بھرا ملے گا، کیونکہ سینے میں جب درد ہوتا ہے تو منہ سے بھی نکلے گا۔ جب لوٹے میں اگر گلاب ہوگا تو ٹوپی سے تو گلاب ہی گرے گا، لیکن جب لوٹے ہی میں کچھ گندا پانی گٹر کا بھرا ہوگا تو کہاں سے گلاب آئے گا۔ حاجی صاحب کا ایک قصہ بھی یاد آیا، دہلی میں مولانا عبداللہ صاحب، آپ ذرا ادھر آ جائیے قریب، اور ایسے سامنے آئیے گا، نظر آتے رہے آپ۔ تو حاجی صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حاجی صاحب دہلی میں ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک شخص حضرت کی تصنیف نالے غمناک، اس میں اشعار ہیں اللہ کی محبت کا غم، اللہ کی محبت کا درد، عجیب و غریب اشعار ہیں۔ وہ پڑھ کے رو رہا تھا ایک شخص حاجی صاحب کا، اور بہت ہی تڑپ رہا تھا کہ ہائے کیا یہ شاعر ایسا غضب کا درد دل والا ہے کہ جس نے ہمارے دل کو اللہ کی محبت میں تڑپا دیا، اور رو رہا ہے۔ حاجی صاحب اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو حاجی صاحب نے اس سے مذاق کیا، فرمایا کہ کیا رکھا ہے ان اشعار میں تم اتنا تڑپ رہے ہو، ان اشعار میں کیا رکھا ہے جو تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ظالم تجھے کیا خبر، جس کی لگی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، تو کیا جانے۔ اور حاجی صاحب کے اشعار تھے، حاجی صاحب نے ساری زندگی اس کا مزہ لیا، اس کے جواب کا۔ حاجی صاحب نے دیکھو وہ بیچارہ کیا جانتا جب نہیں ہے کہ ان اشعار کا، اس کتاب کا مصنف یہی ہے، تو معرفت نہ ہونے سے کبھی گستاخی اور بد بیعدبی ہو جاتی ہے، پہچان نہ ہونے سے کبھی گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی ہے، اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ وہی اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک دیہاتی کی دعوت کی، اکبر بادشاہ نے فیرنی کی، چاول پسوا کے ارب گلاب اور ارب کروڑا اور چاندی کا ورق، اس ظالم نے اس کہا یہ کیا بلغم اس کو کھلا رہا ہے۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نہایت دینی لحاظ سے خراب ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ، ان کے دوست احباب غمگین رہتے ہیں سستی کاہلی کی وجہ سے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس پر کتنی زبردست حاجی صاحب کا آج شعر مجھے یاد آیا کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں، یعنی میں یہ روتا ہوں کہ میری تو آنکھوں میں نمی نہیں۔ آج یہ شریعت کی شفقت ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے
ابکو فیلم تبکو فتباقو، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فتباقو بروزن تماکو. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو ایسا نہ پڑھو، تماکو لفظ ہے، ایسی تہادو ہے، تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ کا لین دین رکھو، محبت بڑھتی ہے. اس حدیث کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں تہادو ہے، تہادو تحابو، تو نہ جاننے سے لفظ کیا ہے تہادو تحابو. ایسے ہی یہ ہے ابکو فیلم تبکو فتباقو. اب ایک لطیفہ اور یاد آیا، ہمارے یہاں ایک سفیر تھا جب ہم پڑھتے تھے مدرسہ اعظم گڑھ میں، وہ بیچارے سفیر کو ظاہری رکھے جاتے ہیں، تو ہر فتوے کے آخر میں جب جو فتوے کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ شاید اپنا سوال لکھ کر لکھتا ہے بینو تو ضرور، یعنی آپ ہمیں مسئلہ بتا دیجیے اللہ تم کو اجر دیے جاؤ گے. بینو تو ضرور، تو بینو کے آگے ایک الف بھی ہوتا ہے جمع کا، ایسی تو ضرور کے سامنے بھی ایک الف ہوتا ہے. تو دیہاتی سفیر تھا، مجھ سے کہا کہ بھیا یہ بنیوا تجربہ کے کیا مانا ہے؟ دیہاتی زبان میں اس نے پوچھا. بینو کو اس نے بنیوا پڑھا کیونکہ وہ الف جو تھا وہ جمع کا تھا، پڑھا نہیں جاتا جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے، اب اس کے آگے الف ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. تو اس کا لطیفہ اس کو یاد آیا. میں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے مدرسے کے سفیر نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ بنیوا تجربہ کی کیا بات ہے. حضرت خوب ہنسے، بہت لطف لیتے. تو بہرحال عالم کے علماء دین کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل الفقیہ، بہترین مرد فقیہ وہ ہے کہ انہیں کی جائے اس کی طرف جب حاجت لائی جائے اور کہے صاحب مجھے کوئی دین کی بات سنا دیجیے، تو پھر کیا کرے نفع، اس کو نفع پہنچا دے. وہ انستونیان ہو، اگر کوئی لاپرواہی بے نیازی اپنی دولت یا جاہ پر یا اپنی عقل پر اس کو ناز ہے تو پھر کیا کرے انستونیان ہو، اس سے استغنا کر رہا ہے شخص. پھر دین کی غیرت کا تقاضا یہی اغنا نفس ہو، اپنے نفس کو غنی کر دے، مستغنی کر دے. اس کے عام مفہوم یہی ہے کہ مستغنی کر دے. لیکن ملا علی قاری نے ایک عجیب بات لکھی مشکات کی شرح میں کہ اغنا نفس ہو، اپنے نفس کو مالدار بنائے. کیسے؟ تلاوت و ذکر. جب اس سے کوئی دین کا فائدہ نہیں لے رہے تو اپنا تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، اسٹاک جمع کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. اور جب لوگ آ جائیں پھر ان کا حق ہوتا ہے. جب لوگ طالب آ جائے پینے والے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک سننے والوں میں طلب و اخلاص نہ ہو مضمون کی آمد نہیں ہوگی. تان گریت طفل کے جوشد لبن، جب تک بچہ روتا نہیں ہے دودھ ماں کا جوش نہیں مارتا. اور تان گریت ابر کے خندق چمن، جب تک بادل نہیں روتا چمن اور کھیتیاں ہنستی نہیں، یعنی ہری بھری نہیں ہوتی. بادل کا رونا یعنی بارش. تو یہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ اس میں بعض لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، فلانا نہیں چلا جاتا ہے، فلاں کیوں نہیں بیٹھتا. ان چیزوں کا خیال نہ کرو، ہر چیز کا حصہ مقرر ہے. ہر شخص کی قسمتیں، ہر شخص کے حصے مقرر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہی دل کو جوڑتے ہیں. یہ دل خود سے نہیں جوڑتا. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. بہت پرانا شعر یاد ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. دل کا جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یا جامع ان کا نام ہے. جامع مانے جوڑنے والے، وہی جوڑتے ہیں. رشتے میں اسی لیے بتایا جاتا ہے جس کی بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ وہ 1111 دفعے یا جامع پڑھ لے تو دل رشتہ جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں. یا جامع ہو جی ملی زبر جام یا جامع ہو. اچھا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 1111 جو ہے اتنا لمبا وظیفہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں دماغی کمزور ہے، سب کو تو نہیں ربڑی ملتی. بعض لوگ ایسے ہیں ربڑی ہاؤس والے ہیں، یہ جو دیوالی کو بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا عبید اللہ صاحب حافظ بھی ہیں ماشاء اللہ. ہر سال میں نے ان کو کئی دفعے سناتے دیکھا. آپ حال اس وقت کا اتنی ہے. تو اسی لیے جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مشکات شریف میں روایت ہے کہ چاہے ایک حیدرآبادی ہے، ایک کراچی ہے، والا ہے، ایک لاہور والا ہے، ایک کہیں بھی ہو،
جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ